اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہانوں کے مالک، اس گناہگار بندی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا دیدار کرا دے۔ میرے مولا، مجھے سبز گنبد اور سنہری جالیوں کا دیدار کرا دے۔ صبح سویرے چڑیوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ بوا نصیبن کی رکعت امیز دعا چوک سلطان خان میں گونجتی۔ ان کا روز کا یہی معمول تھا۔ تہجد کی نماز سے چاشت کی نماز تک وہ انگور کی بیل کے نیچے اپنی بوسیدہ تخت پر بیٹھی عبادت میں مشغول رہتی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا نصیباً بوا کے سر پر چاندی جیسے بال دیکھے، جن کو وہ بڑے سلیقے سے کلف لگے سفید دوپٹے کے نیچے سنوار کر رکھتی تھی۔ بوا 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے چوک کے بچوں کو سپارہ پڑھانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ان بچوں کے علاوہ ان کی سفید روئی کے گالے جیسی بلی اور نیم کے درخت پر بسنے والے پرندے ان کی تنہائی کے ساتھی تھے۔ صبح ہوتے ہی چوک کے بچے سپارے لے کر آنا شروع ہو جاتے اور کھپریل کے نیچے بچھی نیلی دری پر بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیتے۔ بوا گھر کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بچوں کو سبق یاد کراتی رہتی۔ نہ بیٹا چندا، زواد بڈھا نہیں، ضعیف، ہاں شاباش، ایسے، ہاں منی رانی پھر کہو، نون الف نا، نون الف نا، نانا، ہاں جیسے تمہارے شاکر نانا۔ کیا کہا بیٹا؟ امان نہیں بیٹا، پے سے کائٹ نہیں، پے سے پتنگ، ہاں شاباش، اب ٹھیک ہے۔ جھاڑو دیتے وقت جب ان کی لاڈلی بلی جھاڑو پر جھپٹتی تو ڈانٹتی، ماں جا چڑیل سدھر جا کم بخت ماری، سینگ چبھ جائیں گے آنکھوں میں، دن بھر ہپ ہپ کہنے اور شرارتوں کے علاوہ تجھے اور کچھ کام بھی ہے؟ صبح کو چڑیوں کو دانہ ڈالنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو چڑیاں ان کے گرد چوں چوں کرتی چکر لگاتی تو وہ ان کو جھڑکتی، اے اللہ ماریو ذرا چھری تلے دم تو لو، ذرا دیر ہو گئی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا، دن بھر پیڑوں پر بکر بکر کھاتی پھرتی ہو، پھر بھی پیٹ کی آگ نہیں بجھتی۔ بوا کی خودداری نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی عزیز یا پڑوسی سے کسی قسم کی مدد حاصل کریں۔ ان کی آمدن کا واحد ذریعہ کپڑوں کی سلائی اور کاغذ کی تھیلیاں بنانا تھا۔ تمام پریشانیوں اور غموں کے باوجود کسی نے کبھی بوا کے منہ سے کوئی ناشکری کا جملہ نہیں سنا۔ جب بھی کوئی خیریت پوچھتا تو بوا کا ایک ہی جواب ہوتا، بڑا کرم ہے رب کا، عزت سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، بس یہی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا کر دے۔ جب محلے کی کوئی خاتون حج پر جاتی تو وہ اس کو بڑے رشک سے دیکھتے ہوئے کہتی، بی بی مبارک ہو، بڑے نصیبوں والی ہو، بہن دعا کرنا اس گناہ گار بندی کا بھی بلاوا آ جائے۔ پچھلے 15 سال سے وہ اپنی معمولی سی آمدنی میں سے بچت کر رہی تھیں تاکہ ان کی حج کی دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ پورے چوک سلطان خان میں وہ اپنے رکھ رکھاؤ اور دوسروں سے ہمدردی کی وجہ سے بہت حد دل عزیز تھیں۔ کسی بھی گھر میں کوئی خوشی غم کا موقع ہو وہ پیش ہوتی۔ ایک بار ماسٹر نثار کی بیگم نے ان سے کہا کہ سب محلے والے مل کر ان کے حج کے اخراجات کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تیز لہجے میں بولیں، بی بی تم رانیاں ہو اپنے گھر کی، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ محنت مزدوری کر کے اپنا یہ خواب پورا کروں۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، میں تو بس اسی کی در کی بکارن ہوں۔ 10 12 دن پہلے وہ ماسٹر نثار صاحب کے گھر آئیں اور ان کی بیگم سے کہا، ماسٹرنی، رات کو کسی وقت میری جھونپڑی میں آنا، تم سے ذرا سا کام ہے۔ رات کو جب ماسٹرنی ان کے گھر آئیں تو انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کونے میں رکھا لکڑی کا بڑا صندوق کھولا اور اس میں تکیے کے 2 غلاف نکال کر ماسٹرنی کے سامنے پلنگ پر الٹ دیے۔ مڑے تڑے نوٹوں اور سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بوا نے کہا، لو بہن ذرا گن دو، مجھے تو گنتی آتی نہیں، اب بتاؤ کتنی اور رقم کی ضرورت ہے حج کے اخراجات کے لیے؟ جب ماسٹرنی نے وہ رقم گن کر ان کو بتائی تو انہوں نے خوش ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا، انشاءاللہ اگلے سال رقم پوری ہو جائے گی۔ کل دوپہر جب ماسٹر نثار برآمدے میں لیٹے اخبار پڑھ رہے تھے تو بوا نصیباً بغل میں ایک پوٹلی دبائے باورچی خانے میں ماسٹرنی کے پاس جا کر کچھ خسر پسر کرنے لگی۔ ماسٹرنی سر ہلاتے ہوئے ماسٹر صاحب کے نزدیک جا کر بولیں، سنیے، بوا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ خیریت؟ اچھا بلائیں۔
मास्टर साहब उठते हुए बोले। बुआ घूंघट काट कर आगे बढ़ी और पोटली मास्टर साहब के नज़दीक रखते हुए बोली, मास्टर साहब, मैंने ये रकम हज के लिए जमा की थी। इरादा था कि अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल ये फरीज़ा अदा कर दूं। हाँ हाँ, आप फिक्र न करें, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, मास्टर साहब ने ऐनक साफ करते हुए कहा। लेकिन मास्टर साहब, आजकल सैलाब की तबाहकारियां सुनकर दिल दहल रहा है। कैसी क़यामत बरपा है हर तरफ। प्यारे वतन का कोना कोना सैलाब की जद में है। आप मेहरबानी फरमाकर ये रकम सैलाब ज़दगान के फंड में जमा करा दें। इतना कहकर बुआ मास्टर साहब का जवाब सुने बगैर दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। मास्टर साहब और उनकी बेगम हैरत से मुंह खोले उनको जाता देखते रहे। मास्टरनी बोली, हाय, अब बुआ के हज का ख्वाब कैसे पूरा होगा। बेगम, मेरा ख्याल है कि रोज़े क़यामत वो हज्जे अकबर की सआदत हासिल करने वालों की सफ़ में होंगी, मास्टर साहब बड़बड़ाए। अगले दिन फजर के वक्त मामूल के मुताबिक तलावत के बाद बुआ की दुआ की आवाज़ चौक में गूंज रही थी। ए मालिक, हम गुनाहगारों को मुआफ़ फरमा, हमारे हम वतनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब को तौफीक अता कर कि इस कड़े वक्त में हम अपने बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद कर सकें।